السلام علیکم ناظرین، مردوں کے عضو تناسل کے آگے لگی ہوئی گول کھال کے کاٹنے کی روایت کو ختنہ کہا جاتا ہے۔ ختنہ کرنے کی شروعات مذاہب سے بھی پہلے ہوئی تھی۔ یہ دنیا میں قدیم ترین جراحی کا عمل ہے۔ مورخین کا خیال ہے کہ ختنہ کرنے کا رواج 15,000 سال قبل قدیم مصر میں شروع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ قدیم زمانوں میں سمیری اور سامی معاشروں میں بھی ختنے کیے جاتے تھے، لیکن اتنے وسیع پیمانے پر موجود ہونے کے باوجود اس طرز عمل کو ہر کسی نے قبول نہیں کیا تھا۔ اس وقت اگر ختنہ کے متعلق مذہبی روایات کو دیکھا جائے تو اسلام اور یہودیت میں ختنہ کرنے کا رواج موجود ہے، جبکہ مسیحیت میں ختنہ کرنے کا رواج بہت حد تک کم ہے۔ عیسائی ختنہ کیوں نہیں کرتے؟ اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامی ثقافت میں ختنہ کی رسم کو ختن کہا جاتا ہے۔ اسلامی دنیا کے کچھ حصوں میں یہ طریقہ کار ایک مذہبی تقریب کے حصے کے طور پر انجام دیا جاتا ہے، دوسرے حصوں میں یہ ہسپتال میں کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر اسلامی ممالک میں ختنہ بچپن میں 3 سے 7 سال کی عمر میں کیا جاتا ہے، اور بعض کے نزدیک ولادت کے بعد 7ویں دن ختنہ کروانا مستحب اور زیادہ افضل ہے۔ ان کی دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حسن و حسین علیہم السلام کے عقیقے اور ان کے ختنہ پیدائش کے بعد 7ویں دن کیے۔ اسی طرح یہودیت میں رسم ختنہ کو برٹ میلہ کہا جاتا ہے، اور اسے عام طور پر گھر یا عبادت گاہ میں مذہبی تقریب کے حصے کے طور پر ادا کیا جاتا ہے، تاہم یہ کسی بھی وقت ہسپتال میں بھی انجام دیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک موہل کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ موہل اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ختنہ کرنے کی مذہبی اور جراحی کی تربیت حاصل کی ہو۔ یہودیوں میں ختنہ بیشتر اوقات بچے کی پیدائش کے 8ویں دن کیا جاتا ہے۔ مذہبی روایات کے مطابق سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا ختنہ خود اپنے ہاتھوں سے کیا، اور اس کے بعد اپنے بیٹے اسماعیل کا ختنہ 13 سال کی عمر میں فرمایا۔ انہی کے بعد یہ یہودیوں میں رائج ہوا۔ مسیحیت میں اس کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ صرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ قبطی اور حبشی مسیحیوں میں یہ اب بھی رائج ہے۔ پیدائش کے 8ویں دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ختنے کیے گئے، مگر ان کے بعد آنے والوں نے اس کو ترک کر دیا۔ مسیحی لوگ کیوں ختنے نہیں کرتے؟ اس کا جواب بائبل میں موجود ہے۔ بائبل کے عہد نامہ جدید یا نیو ٹیسٹامنٹ کے مطابق یہودیت اور مسیحیت میں ختنوں کے بارے میں تضاد سن 50 عیسوی میں آیا۔ سینٹ پال اور سینٹ پیٹر کے درمیان اس موضوع پر سخت بحث ہوئی۔ سینٹ پال کو اس وقت تک سینٹ یا بزرگ کا درجہ نہیں دیا گیا تھا، اور وہ صرف پال آف ترتوس کے نام سے جانے جاتے تھے۔ پال شروع میں شریعت موسوی کے پیروکار تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو ستایا کرتے تھے، مگر پھر بائبل کے مطابق وہ بدل گئے اور انہوں نے پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام پھیلایا۔ پال یہودی مسیحی تھے اور اس لیے ان کے ختنے ہوئے تھے۔ یہودیوں کے نزدیک خدا نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، تمہیں میرے اور تمہاری نسلوں کے درمیان اس عہد کی پاسداری کرنی ہوگی کہ تم میں سے ہر مرد کا ختنہ کیا جائے۔ عہد نامہ جدید کے مطابق یونانی دور میں یہودیوں کے ختنے کی روایت پر عمل پیرا رہنا مسئلہ بن گیا تھا۔ یہودی اپنے مذہب کی تبلیغ کر کے دوسرے لوگوں کو یہودی نہیں بنایا کرتے تھے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو اپنی تعلیمات کو جس قدر ممکن ہو آگے پھیلانے کے لیے کہا۔ پال اپنی بلوغت کے ابتدائی برسوں میں یروشلم آئے تھے اور انہوں نے اپنا بچپن یونانیوں کے گرد گزارا تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد صف اول کے مبلغین میں شامل ہوئے۔ اس طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام ان لوگوں میں پھیلایا جو غیر یہودی تھے۔ غیر یہودی لوگوں کے نزدیک ختنہ کرنا جنسی عضوؤں کا مصلح کرنے کے مترادف تھا۔ چنانچہ یونانی رومی دنیا میں ختنوں کے ساتھ ایک بہت سخت بدنامی جڑی ہوئی تھی، اور بلوغت کو پہنچ چکے مردوں کے لیے یہ ایک دردناک مرحلہ ہوتا تھا۔ نئے ایمان لانے والوں میں اپنی تعلیمات کو پھیلانے اور ان کا ڈر نکالنے کے لیے پال نے لوگوں کو بتایا کہ انہیں ختنے نہیں کروانے چاہیے، بلکہ انہوں نے کہا کہ نجات حاصل کرنے کے لیے صرف ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ پال نے اپنے حواریوں کے نام اپنے خط میں ختنہ کے متعلق لکھا، میں تمام کلیساؤں میں اس روایت کی بنیاد ڈالتا ہوں، اگر کسی کے ختنے ہو چکے ہیں تو وہ انہیں نہ چھپائے، اور جس کے ختنے نہیں ہوئے وہ ختنے نہ کروائیں۔
ختنے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو چیز اہم ہے وہ خدا کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ عہد نامہ جدید کے مطابق کچھ یہودی مسیحی جو اس روایت اور شریعت موسوی پر عمل پیرا رہے، وہ انطاکیہ گئے اور وہاں ابتدائی مسیحیت کی جانب راغب ہونے والے غیر یہودیوں سے کہا کہ اگر انہوں نے ختنے نہیں کروائے تو وہ نجات نہیں پا سکیں گے۔ اس لیے پال واپس یروشلم آئے اور اس مسئلے کے حل کے لیے حواریوں کا ایک اجلاس ہوا جسے کونسل آف یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کونسل میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں غیر یہودیوں کو خدا کی جانب راغب ہونے سے روکنا نہیں چاہیے۔ پال کے ساتھ پیٹر نے بھی یہ موقف تسلیم کر لیا۔ بائبل کے مطابق حواریوں نے اس کے بعد انطاکیہ، شام اور موجودہ ترکی کے غیر یہودیوں کے نام ایک خط لکھا جس میں انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ بتوں کو دی گئی قربانی، خون، گلا گھونٹ کر مارے گئے جانوروں اور جنسی بے راروی کے علاوہ کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ جب یہ خط انطاکیہ پہنچا تو ایمان رکھنے والے افراد نے اسے پڑھا اور خوشی منائی کہ انہیں اب ختنے نہیں کروانے ہوں گے۔ اس طرح پال غیر یہودی مردوں میں ایک ہیرو بن گئے اور انہوں نے انجیل کی تعلیمات کے پھیلاؤ میں ایک بڑی رکاوٹ دور کر دی تھی۔ مسیحی کلیسا کی جانب سے شریعت موسوی کی پابندی ختم کیے جانے کے باوجود افریقہ میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں ختنہ ایک رسم ہے۔ مصر میں قبطی مسیحی، ایتھوپیا میں قدامت پند مسیحی اور کینیا میں نومیا چرچ اس کی چند مثالیں ہیں، اور مذہبی وجوہات کے علاوہ بھی دنیا میں کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں مسیحی ثقافت ہونے کے باوجود لڑکوں کی اکثریت ختنہ شدہ ہے۔ اگر تاریخی لحاظ سے بات کی جائے تو بہت سے قدیم معاشروں میں عضو تناسل کی کھال کو خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا تھا اور ختنے کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ بہرحال ختنہ کرنے کی تاریخ بہت پرانی ہے اور یہ دنیا میں آج بھی جاری ہے۔ ختنہ عام طور پر صحت کی دیکھ بھال یا مذہبی ذمہ داری کے طور پر کیا جاتا ہے۔ قدیم مصر میں ختنے کیے جانے کی روایت اتنی زیادہ تھی کہ بغیر ختنے والے عضو تناسل پر لوگ حیرت کرتے تھے۔ اس بارے میں اتنا معلوم ہے کہ مصر کے فوجی اپنے قبضے میں آنے والے لیبیائی مردوں کو اپنے گھر لے جاتے تھے تاکہ ان کے رشتہ دار بھی ان کی شرمگاہ کو دیکھ سکیں۔ مردوں کے علاوہ دنیا کے کچھ علاقوں میں عورتوں کے ختنے کا رواج بھی موجود ہے، لیکن تمام دنیا میں یہ طریقہ رائج نہیں۔ دنیا میں موجود تقریباً ہر 3 مردوں میں سے ایک مرد کے ختنے کیے جاتے ہیں۔ مذاہب کے ماننے والوں کے علاوہ ختنے کروانے والے مردوں میں دوسرے نمبر پر امریکہ میں پیدا ہونے والے مرد ہیں۔ سن 2016 کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں پیدا ہونے والوں میں ختنے کروانے کی شرح 80.5% ہے، یعنی صرف لگ بھگ 15% لڑکوں کے ختنے نہیں کروائے جاتے۔ امریکہ میں بچوں میں ختنے کی شرح اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس ملک میں ختنہ کو گزشتہ کئی دہائیوں سے فائدہ مند طبی عمل قرار دیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں زیادہ تر ختنے لڑکے کی پیدائش کے فوراً بعد ہی کر دیے جاتے ہیں، تاہم کچھ بچوں میں طبی پیچیدگیوں کے باعث بعض اوقات یہ بڑی عمر میں کیے جاتے ہیں۔ مسلمان تو مذہب کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے صدیوں سے بچوں کے ختنے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن مغرب صدیوں تک اس کا انکار کرنے کے بعد اب بالآخر جدید سائنس کی تحقیقات سامنے آنے پر ختنوں کی اہمیت ماننے پر مجبور ہو گیا ہے۔ امریکی محکمہ صحت CDC کی جانب سے جاری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نومولود لڑکوں میں یہ عمل ان کی مستقبل کی زندگی کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ختنوں کے ذریعے ایڈز کے وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے اور ختنہ شدہ بچوں میں جنسی امراض، مثانے کے کینسر اور پیشاب کی نالی کے امراض کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ ختنہ کا عمل بالغ مردوں کے بجائے نومولود سے 9 سال کی عمر کے بچوں کے لیے زیادہ محفوظ ہے۔